مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے حقوق اپنے بندوں پر رکھے ہیں اور بندوں کے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، اور کچھ وہ حقوق ہیں جو بندوں کے اوپر ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر میں آپ کے ہمارے ایک دوسرے حقوق ہیں۔ ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا۔ حضور علیہ السلام کا ایک سواری تھا گدھا جس کا نام تھا عافیر اس کا نام تھا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس گدھے پر پیچھے سوار تھا، تو حضور علیہ السلام نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ فرمایا اے معاذ۔ جب بات اہمیت کا حامل ہوتا ہے پھر بندہ 3 مرتبہ جیسے حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا، عادت مبارکہ کی حضور علیہ السلام کا، جب کوئی خاص بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب جب گدھے پر عفیر پر سواری پر سوار ہیں حضور علیہ السلام اور حضرت معاذ کو فرما رہے اے معاذ سنو کچھ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ان کے بندوں پر ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو بندوں کے ہیں وہ اللہ پر ہے، وہ کون سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ کس کی عبادت کرے؟ ایک اللہ کی۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر، کہ وہ کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، خواہ انسان ہو خواہ دوسری مخلوق ہو۔ شرک فی الذات اور فی الصفات، دونوں میں اللہ کی کوئی شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اللہ کی حقوق ہے جو ہمارے ذمے لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ 2 حق ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ
اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب یہ بہت اہم بات ہے جی۔ پھر ساتھ میں حضرت معاذ فرماتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ سنو، جب بندہ یہ حق ادا کرے پھر بندے کا اللہ پر کیا حق بنتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ ہاں یہ بھی تو ضروری ہے۔ اب بندہ تو اللہ کے حقوق کو پوری طرح ٹھیک طریقے سے ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اب اس کا حق کیا بنتا ہے اللہ پر کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ تو فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو بندے کا اللہ پر حق بنتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں لوگوں کو یہ حدیث سناؤں روایت؟ حضور نے فرمایا نہیں سنانا، پھر لوگ اسی پر اکتفا کریں گے جی۔ ہاں ہمارے یہاں تو اسی طرح نے ایک فضیلت سن لی تو اس کے بعد کیا ہے، بس اسی طرح۔ لیکن اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، واقعتاً خوشخبری ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ان کا حق کیا ہے اللہ پر کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اب دنیا میں لوگ ہیں، واہ سبحان اللہ، لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہاں کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ دل کی دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں اور روشنی آ جائے، اور زندگی کا رنگ اور ڈنگ اور سیکھنے کا جو کیا کہتے ہیں زندگی کا گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ میں سیکھوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں وہ سیکھتے کس لیے؟ پڑھتے 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 ملحد بن جاتے ہیں۔ ملحد کیا ہے؟ دہریہ، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ ہماری تعلیم کا تباہی کیا ہے؟ آج کل پڑھتے پڑھتے اللہ کی ذات پر لوگ اعتراض شروع کرتے ہیں، وہ خود بخود کیسے پیدا ہوا، اسے کس نے بنایا، اللہ کہاں پر ہے، کس کو دیکھ رہا ہے بھائی؟ ہاں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اب اس ملحد سے پوچھو، تم نے بہت بڑی تعلیمی ڈگریاں حاصل کی ہیں، جب تم اللہ کو نہیں مان رہا، ارے کم عقل، جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیری ماں ہے؟ اس وقت تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تجھے شعور دینے والا اللہ ہے۔ لا تعلمون شیئا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے۔ اگر تجھے پتا تھا تو بتاؤ، اگر نہیں تھا تو پھر یہ تو وہ حرامیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ بڑے تعلیمی آفت رکھنے کو سمجھتے ہو، قرآن کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا جب اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ یہ بعد میں جا کر تعلیم آفت بنی ہے۔ اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو خالق سے ملا دے، اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو خالق کا پتہ بتا دے کہ یہ پالن نہار ہے، یہ ہمارا رب ہے، اسی کی ربوبیت ہے، اسی کے سامنے بندگی کرنی ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ جب یہ تعلیم اللہ کے ساتھ تجھے جوڑ نہیں رہا تو سمجھ لو یہ تعلیم نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں سکھا رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں بتائیں، یہ درخت ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سیارے ہے، یہ ستارے ہے، یہ دنیا ہے۔ تو آج کل کی دنیا میں میرے دوستو آج کل کی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، پڑھ پڑھ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تجھے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تو اپنے ماں کو نہیں پتا ہے، تجھے پتا نہیں تھا، باپ کا تجھے پتا نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ شعور دے کر تجھے بتایا یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہمارے پاس فلسفی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ مولوی ہو، وہ تبلیغی ہو، وہ نماز پڑھنے والوں، وہ حاجی ہو،
صدقہ خیرات کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انگریز چاند پہ پہنچ گئے، تم لوگ ابھی تک ادھر ہی ہو۔ ہاں کدھر پہنچ گئے؟ چاند پہ۔ تو کون سا تیر مارا چاند پہ پہنچ گئے؟ یہ بھی کوئی کمال ہے؟ ایک شخص زمین پہ بیٹھ کر اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عبادت اور بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ چاند نہیں، تم سورج پہ بھی پہنچو، اگر تجھے ایمان نہیں ہے تو لاکھ درجہ یہ زمین والا تجھ سے افضل ہے۔ تو دنیا جہان کا سب سے تعلیم یافت بن جائے، چاند نہیں دنیا کے سارے سیاروں پہ گھوم جاؤ، لیکن یہ جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دین کی درس دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لاکھ درجہ تجھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، تجارتی قافلے چلتے تھے، جیسے آج کل سواری ہے نا، پہلے زمانے میں تجارتی قافلے ہوتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کون ہے بھائی؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ہمارے اوپر کتنے حق ہیں؟ تو ایک ہے اللہ کی عبادت، اور دوسری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اب ملے گا کیا؟ اللہ نے اصول بھی بتائے قرآن میں، زندگی کا مقصد بھی بتایا، کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب دنیا کی زندگی مختصر ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے، گزر جائے گا۔ اب یہ ہمارے سفید علی شاہ جی صاحبان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو زندگی کیسے گزر گئی؟ کہتے قسم بخدا پتہ نہیں چلا کہ ہماری زندگی کیسے گزر گئی۔ ایک دن ہم بھی اسی سٹیج پہ پہنچیں گے اور کہیں گے قسم بخدا پتہ نہیں کہ زندگی کیسے گزر گئی۔ ایک آنے کی خوشی اور ایک شادی کی خوشی اور ایک قبر کی پہلی رات۔ یہ قبر کی پہلی رات، یہ سخت مرحلے آنے والے، شروع ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس زندگی میں جو رب تعالیٰ کے حقوق ہیں ٹھیک طریقے سے انہیں ادا کرے۔ یہ دکان کام نہیں آئے گا۔ ایسے دکاندار تھے دکان میں مر گئے، جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور پیسے بھی رہ گئے اور دکان بھی رہ گیا، لوگوں نے اس کی لاش نکالی ہے دکان سے۔ وہ کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء۔ وہ دکھا رہا ہے، اپنی قدرت کو دکھا رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے، جب تو میرا نہیں بنے گا یہ ساری چیزیں یہیں پر خالی ہاتھ چھوڑ کے جائے گا، اور دنیا کو دکھا رہا ہوں دیکھ لو، ایسی ہی خالی ہاتھ نکل جاؤ گے۔ تو مقصد زندگی جو اللہ کے حقوق ہے ہمارے اوپر، اس میں سے ایک حق ہے عبادت کا، وہ اللہ کی عبادت لازمی کرنی۔ اب اس پر ملے گا کیا بھائی؟ ظاہر انسان عبادت کرتا ہے، انسان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ سرکاری نوکری کرنے والے نوکری کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تنخواہ ملے گا بھائی، صحیح۔ تاجر تجارت کرتا ہے، کس لیے؟ پیسے ملے گا۔ اسی طرح ہر ایک اپنے شعبے سے وابستہ ہے، کچھ منافع کے لیے، تاکہ زندگی کی گزر بسر ہو سکے۔ عبادت مر کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا نتیجہ ہے، خلاصہ ہے۔ یہ کدھر نظر آئے گا؟ انسان کی زندگی کے اختتام پر، اینڈ پر نظر آئے گا۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، آخرت کی آنکھیں کھلیں گی، تب پتہ چلے گا واقعی کیا ہو رہا ہے جی، کیا کیا میں نے دنیا کی زندگی میں، اب مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔
تو اس لیے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو، بجائے انگریزی تاریخ پڑھنے کے، کسی روس کی تاریخ کو پڑھنے کے بہتر ہے قرآن پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھو، اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسا انقلاب لاتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر جائیں گے نا، جیسے آج کل ہمارا جوان طبقہ بیچارہ لگا ہوا ہے صبح و شام، یہ تو بھائی کسی انگریز سے دوستی کرو، انگریزی زبان سیکھو، بس ختم۔ ہاں کیا ہے، آلا وال علیک سلیک کرو ساتھ میں، جیسے میرا ایک عربی دوست ہے، اس سے میں عربی میں آلا وال کروں، بس عربی زبان سیکھوں گا بھائی۔ ہاں 2-3 مہینے میں بندہ سیکھ جاتا ہے۔ خام خواہ میں اپنے بیگ اٹھایا، اپنے کو خوار کیا ہوا ہے، گرامر پڑھ رہا ہے، دن رات پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اس سے بہتر ہے اتنی صلاحیتیں قرآن پر لگا لینا۔ ایک رمضان المبارک میں، رمضان میں ایک دفعہ میں نے ادھر عصر کے بعد اعلان کیا، میں نے کہا بھائی عصر کے بعد جس کا دل کرے قرآن پڑھنا چاہے، حالانکہ رمضان میں مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تراویح کی تیاری، بیانات اور درس، یہ وہ سب کچھ۔ میں نے اعلان کیا عصر کے بعد، میں نے کہا بھائی، اور مسجد بنا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی کوئی ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا تو آ جائے، میں وقت نکالوں گا 15-20 منٹ آپ کو قرآن۔ یقین کیجئے پوری مسجد میں سے ایک بندہ بھی نہیں آیا، ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ مسلمان بے قدر قوم ہے، ان سے جب پیسے لو، انگریزی پڑھاؤ، کسی اور زبان کو، کوئی چینی زبان ان کو سکھاؤ، فخر سے سیکھتے ہیں، جب بات قرآن کی آئے گی نا تو پھر کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، مفت کا ہے، کیا کرنا ہے، بس یہ حافظ مولوی اور بھی بہت سارے ہیں، منڈی بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، غریبان پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا تمہیں صحت، جوانی، نعمتیں، عہدے، پیسے سب کچھ ملنے کے باوجود تم نے میرے کلام کو سیکھا کیوں نہیں؟ تم نے میرے کلام کو سیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ نماز میں ہم اردو تو نہیں پڑھتے ہیں نا، ہاں عربی پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن عبادت میں یہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق ضروری ہے۔ پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا بھائی قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ بیت اللہ شریف میں جاؤ، بیت اللہ، اللہ کرے ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ ہاں بیت اللہ شریف میں جب آپ جائیں گے، الماریوں میں قرآن پاک رکھے ہیں، قرآن پاک، وہاں جب آپ کا جانا ہوا کبھی آپ تجربہ کر لو، دیکھ لو، وہاں قرآن پڑھے ہوئے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، کچھ ایسے قرآن پاک بھی ہے، ان کو کھولو، وہ بس ایسے نشانات ہیں جیسے سوئی کے ساتھ آپ نے اس میں سوراخ کیے، ایسے نشانات ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، بالکل صاف صفائی ہے، اور کیا ہے، نشانات ایسے۔ اور جب میں نے دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، اور سبحان اللہ، اندھا جس کی آنکھیں نہیں، آنکھوں سے نابینا، دنیا کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر وہ ہاتھوں سے یوں انگلیاں پھیر رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہم کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو جب یہ اندھے پڑھ رہے ہیں اور اللہ مجھے اور آپ کو پکڑ کے کہے بتاؤ تمہاری تو آنکھیں بھی تھیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں سیکھا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم کہیں گے یا اللہ ہم بے شوق تھے، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں تھا جی۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ 2 حقوق ہیں، اور ہمارا حق اللہ پر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، یہ حدیث ہے۔ اب وہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہوا، فقط فاز۔ اب آخرت کی کامیابی کا سنو، دنیا میں ہمارے جوان پڑھتے ہیں نا بیچاروں کے پاس اتنی ڈگریاں، ہمارے پاس بھی دراز میں پڑے ہوئے اتنی ڈگریاں بھائی، ہاں قرات کا الگ ہے، حفظ کا الگ ہے، علم کا الگ ہے، مفتی کا الگ ہے، قاضی کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے،
इतनी डिग्रियां पढ़ेगा। ये दुनिया की डिग्रियां, किसी ने CSS किया, किसी ने PCS किया, कोई ओहदे पर आ गया, कोई किधर पहुंचा भाई, ये दुनिया की डिग्रियां है। आखिरत की डिग्री क्या है? फ़क़त फ़ाज़, जिसने इबादत करके अल्लाह को राज़ी किया, दुनिया से चला गया, उसे ऐसी डिग्री मिलती है कि उस कामयाबी के बाद फिर नाकामी कभी नहीं आएगी। जैसे एक बंदे को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे तो अब ये नहीं होगा कि उसे वापस जन्नत से निकाल के जहन्नम में डाला जाए, नहीं, बस हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहा, अल्लाह के मेहमान खाने में हमेशा हमेशा के लिए रहो। ये क्या है? ये अल्लाह के हुकूक है। तो अल्लाह के हुकूक पहचानो, उनको समझो और इबादत को ज़ौक़ और शौक़ के साथ कीजिए, उसकी मसाइल से आगाही लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्या हक़ है, इसके क्या हुकूक हैं, क्या आदाब है, क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात है, क्या सुन्नतें हैं, कहाँ मुझ पर सुजदे सहव वाजिब होती है, कहाँ नहीं होती। ये मसाइल का सीखना ज़रूरी है कि नहीं है भाई? हाँ, रास्ते में चलते हुए कैसे निशानात होते हैं भाई, यहाँ पे आपने स्लो चलना है, यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई पता नहीं किधर से आप गुजर रहे हैं, यूँ है, हाँ निशानात है। ये नमाज के भी ऐसे अपने अपने इबादत है, उसके भी आदाब है, सुन्नतें हैं, फ़राइज़ है, वाजिबात है। तो इनका जानना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आपको मालूम हो जाए कि मैं खालिक के सामने खड़ा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमारे लोगों में शौक़ नहीं है इस चीज़ का। मैंने बताया ना, मैंने ऐलान किया भैया कुरान सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई। अब मेरा दिल ऐसा टूट गया ना, अब कुरान सामने रख के दर्स देना भी मुझे गवारा नहीं करता है। ऐसी कौम के लिए दर्स करना भी दुरुस्त नहीं है। और इनको अपनी हालत में जोड़े रखो, बस इसी तरह रहो, जिस तरह तुम है बस रहो। तुम्हें हमारी परवाह नहीं, कुरान का परवाह नहीं, हमें भी तुम्हारी परवाह नहीं है, बस जाओ। कुछ हुकूक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है, अल्लाह के बाद उसके रसूल पर ईमान लाना, ये भी ईमानियात में से है। और हुजूर के साथ ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत जैसे सहाबा करते थे। एक शख्स है, सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश की तरफ से एक शख्स आया है जिसका नाम मसऊद सकफ़ी है। वो आया तो उसने देखा, जाने के बाद उसने एक बात बताई। ये जो नुमाइंदा आया था कुरैश का, मसऊद सकफ़ी ने अपने दोस्तों से कहा, कुरैशियों से कहा कि मैं बड़े बड़े कैसर के दरबार में, किसरा के दरबार में और नजाशी के दरबार में जाता हूँ, लेकिन जो इश्क मैंने सहाबा का देखा जो हुजूर के साथ करते थे, वल्लाह मैंने किधर ही नहीं देखा इसको। नबी जब हुक्म करते सहाबा सारे खड़े हो जाते थे, कहते ऐसा इश्क मैंने देखा है। और नबी को देखा जब वजू बना रहे हैं तो सहाबा उस वजू के पानी को ज़मीन पर नहीं छोड़ते हैं, हर सहाबी उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो ऐसा इश्क मैंने कहीं नहीं देखा। अल्लाह में भी ऐसा इश्क नसीब फरमाए हुजूर के साथ। ये ईमान का हिस्सा है। हदीस में है, जो अपने अहल वयाल से, माल से, औलाद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, उसकी ईमान कामिल नहीं है, नाक़िस है। उसकी ईमान कामिल नहीं है बल्कि नाक़िस है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कुछ हुकूक ऐसे हैं जिनका अदा करना मुसलमानों पर ज़रूरी है। कुछ अल्लाह के हुकूक और कुछ हुकूक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसकी सुन्नतों पर चलना, जान माल औलाद से ज़्यादा उससे मोहब्बत करना, ये भी ईमान का हिस्सा है।